بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا کسی پیچیدہ فقہی مسئلے کے متعلق ایک عالم سے مناظرہ ہوا۔ طویل گفتگو ہوئی، دونوں میں سے کوئی بھی مد مقابل کی بات کا قائل نہ ہوا۔ وہ عالم کچھ غصے کی کیفیت میں تھے۔ جب مجلس ختم ہوئی اور دونوں حضرات جانے کے لیے اٹھے تو امام شافعی رحمہ اللہ نے ان عالم کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اختلاف رائے کے باوجود دوست رہیں؟ حدیث شریف کے ایک بڑے عالم خلیفہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی نے حدیث شریف بیان کی۔ وہ عالم حیرت سے بولے، یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ آپ کہاں سے لائے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وہ آدمی بولا، جناب یہ حدیث ہے اور صحیح ہے۔ عالم فرمانے لگے، ہم نے تو آج تک یہ حدیث دیکھی اور سنی نہیں۔ مجلس میں ایک صاحب بصیرت وزیر موجود تھے۔ انہوں نے عالم سے عرض کیا کہ شیخ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث آپ کی نظر میں ہیں؟ عالم فرمانے لگے، نہیں۔ وزیر نے پوچھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث کا نصف حصہ تو آپ کے حافظے میں محفوظ ہوگا۔ عالم نے جواب دیا، غالباً ایسا ہے۔ اس پر وزیر نے کہا، ہو سکتا ہے یہ حدیث اس نصف حصے میں سے ہو جو آپ کو یاد نہیں۔ اس طرح یہ بحث اختتام کو پہنچی۔ امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اور امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ گہرے دوست تھے۔ دونوں بڑے عالم اور بڑے نیک تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جہاد کے لیے سرحدوں کی طرف تھے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ عبادت کے دوران ایک دن انہیں ابن مبارک بہت یاد آئے۔ ان کی یاد کے ساتھ گزرے دنوں کی یادیں تازہ ہو کر ذہن میں آ کر اداس ہونے لگے۔ دونوں بیت اللہ شریف میں اکٹھے عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ حضرت فضیل نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو خط لکھا کہ واپس آ جائیے اور بیت اللہ شریف میں عبادت اور درس قرآن و حدیث کی رونقیں دوبالا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے حضرت فضیل ابن عیاض کو خط میں لکھا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے لیے اس نے صیام کا دروازہ کھول دیا ہے۔ وہ جتنے روزے رکھتے ہیں اتنے اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ بعض بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تلاوت قرآن پاک کی توفیق دی ہے۔ کچھ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے علم کا ذوق ڈال دیا۔ کئی بندے جہاد کے میدان میں اترتے ہیں۔ کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے راتوں کی عبادت کی طرف راغب کر رکھا ہوتا ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے، اور میں جو کام کر رہا ہوں وہ بھی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم دونوں ہی بھلائی کے کام کر رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہی طرز عمل تھا۔ مشرکین مکہ نے مدینہ منورہ میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے لشکر تیار کیا۔ وہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ اس سے پہلے عرب میں تعداد اور اسلحہ کے لحاظ سے ایسا اور اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا گیا۔ مسلمانوں نے خندق کھود دی، جسے پار کر کے مشرکین مدینہ منورہ داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ خندق کے اس پار خیمہ زن ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں یہود کا قبیلہ بنو قریظہ بھی تھا۔ وہ مسلمانوں پر حملے کا منتظر رہتا تھا۔ یہ ان کے لیے سنہری موقع تھا۔ وہ کفار کی مدد کو آئے اور مدینہ منورہ میں لوٹ مار مچائی۔ مسلمان خندق پر پہرا دے رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے بڑا کٹھن موقع تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیز ہوائیں چلائیں جن سے دشمن تتر بتر ہو گئے۔ وہ رات کے اندھیرے میں ہی شکست کھا کر بھاگ گئے۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق چھوڑ کر شہر میں واپس تشریف لائے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور اسلحہ اتار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر تشریف لے گئے، اسلحہ اتارا، غسل فرمایا۔ ظہر کے وقت جبریل آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا آپ نے اسلحہ اتار دیا؟ فرمایا جی ہاں۔ حضرت جبریل نے عرض کیا فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھے، میں بھی ان لوگوں کے تعاقب کے لیے آیا ہوں۔ ہم فرشتے ان کفار کے تعاقب میں حمراء الاسد کے مقام تک گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنو قریظہ کی طرف چلنے کا حکم دیا ہے، میں بھی انہی کی طرف جا رہا ہوں اور انہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو حکم دیا، اس نے لوگوں میں اعلان کیا کہ لوگوں عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسلحہ لیا اور بنو قریظہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا کہ ہم عصر کی نماز حضور کے فرمانے کے مطابق بنو قریظہ میں ہی پڑھیں گے۔ بعض حضرات نے کہا کہ ہم ابھی نماز پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں چاہا، آپ کا مطلب تو تھا کہ ہم فوراً چل پڑیں اور جلدی کریں۔ کچھ صحابہ نے وہیں راستے میں نماز عصر پڑھی اور کچھ نے بنو قریظہ میں نماز عصر ادا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے کسی کو بھی غلط نہیں کہا۔ پھر آپ نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اختلاف رائے کے باوجود دوست تھے، محبتیں تھیں اور دوست ہی رہتے۔ اختلاف کے نتیجے میں وہ باہمی رنجش اور تلخی کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ یہ ضروری نہیں کہ لوگ ہر بات پر متفق ہو جایا کریں، یہ ضروری ہے کہ اختلاف رائے کے باوجود تعلقات اور باہمی محبتوں میں فرق نہ پڑے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔